بڑی توجہ چاہتے ہوئے یہ فکر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو آپ کو گمراہ کرنا چاہتا ہے وہ براہ راست کبھی بد عقیدگی کی دعوت نہیں دیتا. ایسی جرات معاشرے میں ابھی پیدا نہیں ہوئی کہ براہ راست گناہ کی طرف آمادگی کرائی جائے. شیطان کا بھی ایک طریقہ واردات ہے اور وہ اپنے طریقے کے تحت عمل کرتا ہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں. اس کا ایک طریقہ واردات ہے اور وہ بڑے منصوبے کے ساتھ اپنے ایجنڈے پر عمل کرتا ہے. مثلا اسے دیکھا کہ مذہب شیعہ میں کس طرح سے دراڑیں ڈالی جائیں, انہیں مضبوط کرنے والی چیز کون سی ہے, ان کی قوت کیا ہے, ان کی طاقت کیا ہے. تو متفقہ طور پر اس کو یہ معلوم ہوا کہ ان کی طاقت کا نام ہے عقیدہ. یہ چھوٹے بچے ذرا بات میری سمجھ, ان کی طاقت کا نام ہے عقیدہ. انہوں نے کہا اب اسے عقیدے میں کیسے کمزور کریں. مذہب شیعہ کے افراد کو, اہل بیت کے ماننے والوں کو, غلامان حیدر کرار کو, جب تک ان کے پاس عقیدہ رہے گا یہ کمزور ہو نہیں سکتے. اب انہیں عقیدے میں کیسے کمزور کیا جائے. اور عقیدے کی اصل بنیادیں تین ہیں. ولایت علی, میرے مولا کی ولایت. دوسرے مقام پر عزاداری حسین. غور فرما رہے ہیں, جو دوسرا عقیدہ ہے وہ ہے عزاداری حسین. اور تیسرے عقیدے کی بنیاد ہے عظمت سادات. بے شک زبان سے نہ بولے لیکن توجہ ضرور کر. وہ کیا چیز ہے؟ عظمت سادات. سادات کرام کی عظمت, اسی کی بنیاد پر ہے مذہب شیعہ. اگر عظمت سادات نہیں تو پھر مذہب شیعہ کی اصل نہیں. ہماری ابتدا, ہماری آغاز, ہمارا دنیا کو دین کی طرف بلانا, ہمارا دین کے اندر لوگوں کو مذہب شیعہ کی طرف دعوت دینا, پہلی بنیاد یہی ہے کہ علی کے مقابلے پر کسے لے کر آ رہے ہیں. علی سید ہے, سید و سادات ہے, جانشین پیغمبر ہے. ان کا کسی طریقے سے ان کے عقیدے کو کمزور کریں. عقیدے کی کمزوری کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اس کا طریقہ کار انہوں نے یہ اپنایا کہ پہلے عوام کے اندر یہ جھوٹی خبر اور برا عقیدہ چھوڑ دو کہ یہ جو اس زمانے کے سید ہیں یہ ہمارے جیسے ہیں. بڑی توجہ, کہ جو اس زمانے کے سید ہیں وہ یہ ہمارے جیسے ہیں. اس کے اندر پہلا فکرہ یہی کہا جاتا ہے جی ان کے اعمال دیکھیں جی, سید ایسے کرتے ہیں جی جیسے یہ کرتے ہیں. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو کسی کے اعمال تولنے والا جج کب سے مقرر فرمایا؟ سب سے پہلی غلطی انسان سے یہی ہوتی ہے کہ یہ کسی دوسرے کے متعلق فیصلہ کرنے میں بڑی جلدی کرتا ہے. جی وہ تو فلاں آدمی تو وہ تو جی بالکل جی کافر ہے جی, وہ تو جہنمی ہے جی, اس کے اعمال دیکھیں جی اس کے اعمال کیا ہے. تو فیصلہ جو خدا نے کرنا ہے اسے بندوں کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ فیصلہ تو خدا کرنے والا ہے. نہ جانے اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند. جو فیصلہ اللہ کے ذمے ہے اسے بندوں کو نہیں کرنا چاہیے.
نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ اسے نمازی کی نماز قبول نہ ہو، وہ لوگوں کے سامنے سجدے کر رہا ہے اور آپ سمجھیں کہ جناب یہ تو بڑا نمازی ہے۔ اب یہ فیصلہ تو خدا کرے گا کہ اس کی نماز قبول ہے بھی کہ نہیں۔ سر نہیں ہلانا، بولنا سب۔ ایک بندہ بظاہر دنیا کے سامنے روزہ رکھے ہوئے، ایک بندے نے روزہ نہیں رکھا ہوا۔ اب بظاہر، بیٹے چپ کر کے سن، اب بظاہر تو دنیا والے اس مقام پر یہی فیصلہ کریں گے کہ اس بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے، وہ بڑا نیک ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ عقل مند کی افطاری بے وقوف کے روزے سے افضل ہے۔ غور فرمائے یا نہیں فرمائے؟